حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد مرکزی حکومت کی کل جماعتی اجلاس میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کرے تاہم کشمیری عوام کو اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے نوجوانوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شلباری میں جو اموات ہوئی ہے وہ عام شہریوں کی ہے اور ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ مرنے والوں کو انسداد دہشت گردی فنڈز ایکس گریشیا ادا کرے اور جن مکانات کو نقصان ہوا ہے انہیں دوبارہ تعمیر کروائے۔ بیرسٹر اویسی نے مزید کہا کہ ہندوستان نے اس مسئلے پر تنظیم اسلامی کانفرنس OIC کو جو جواب دیا ہے وہ بہترین جواب ہے۔ حکومت کو پاکستان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے، تاہم کشمیر کے عوام کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ انہیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے اور کشمیری نوجوانوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے۔ آل پارٹی میٹنگ میں نے کمپلیمنٹ کیا ہماری آرم فورسز کو اور بھارت سرکار کو کہ انہوں نے ایک آپریشن سندور کو انجام دیا۔ میں نے اپنی بات میں یہ کہا کہ ایک انٹرنیشنل کیمپین ہم کو چلانا چاہیے TRF کے خلاف، اور خاص طور سے سیکورٹی کونسل اس کو ڈیزگنیٹ کرے، اور ہم کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کرے۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں گے فروری 2025 میں حافظ سعید کے بیٹے حافظ عبدالرؤف کی ایک سپیچ ہے POK میں، جس میں اس نے کہا کہ 2025 تمام سال ہم لوگ جہاد کریں گے۔ تو یہ جہاد کا نام لے کر، یہ بھارت میں غلط نام لے کر قتل کرنا چاہتے ہیں، آتنک پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو US کو ہم ریکویسٹ کریں، ان کو لابی کریں کہ یہ TRF کو ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائے، پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈالا جائے۔ یونائٹڈ کنگڈم سے ہم نے ٹریڈ ڈیل کیا ہے، اب کیا بہت سی چیزیں کم ہو جائیں گی، ٹیرف کم ہوگا، تو ہم UK گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بھی TRF کو بین کریں اور UK ٹریجری پاکستان کو سینکشن کرے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہم ٹریڈ ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور US پریزیڈنٹ نے کہا کہ 0 ٹیرف ہوگا ایگریکلچر پر، تو یہ مور دا ریزن ہے کہ ہم US بھی اس کو قبول کرے۔ اب کشمیر میں گورنمنٹ کے پاس ایک بہت سنہرا موقع ہے، تاریخی موقع ہے کہ وہ یقیناً پاکستان کو کنفرنٹ کریں مگر کشمیریوں کو اڈاپٹ کریں۔ آپ کشمیریوں کو قریب کریں، اور خاص طور سے میں نے کہا کہ جو پونچھ میں جو لوگوں کی موت ہوئی، سویلین لوگوں کی، اور اوری میں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کے گھر کو نقصان پہنچا، گورنمنٹ ان کو ٹیررسٹ وکٹم کا اعلان کرے، کیونکہ پاکستان شیلنگ میں ان کی موت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر کے تحت مرنے والوں کو ایکسگریشیا دے اور سرکار ان کا گھر بنا کے دے۔ اور میں نے کہا کہ ساؤتھ کشمیر میں گورنمنٹ کو بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے یوتھ کو ہم کو قریب کرنا ہے۔ اور جو آپریشن سندور ہوا اس کا میری نظر میں سب سے بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ مرید کے اور بھاولپور پر اٹیک ہونا، یہ نون ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ بہت اہم جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملٹری اسٹریٹجی وائز آپ دیکھیں گے اب ہمارے دیش کے لیے 2 فرنٹ پہ ہاسٹیلٹی ہوگی، LAC اور LOC پر، اس لیے کہ جب 16 میں اوری ہوا، 2019 میں ہم بالاکوٹ کیے، آج ہماری 50,000 فوج گلوان اور پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 فرنٹ ہاسٹیلٹی کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چائنا سے ہم اتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ سے زیادہ چائنا سے اتنا امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ سے زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم چائنا پر بھی امپریس کریں کہ وہ پاکستان کو TRF کو جتنے ٹیررسٹ وانٹڈ ہیں انڈیا اس کو حوالے کریں۔ اور گورنمنٹ سے میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ نے اچھا جواب دیا OIC کو، اور ترکیہ کو ہم کو سمجھانا ہے کہ ترکیہ پورے وشو میں ایک ایسا کنٹری ہے جو اپنے ہی دیش میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کرڈز، ان کو بام کرتا ہے،
عراق میں جب تک ان سے ڈیل نہیں وہاں بام کرتا تھا، اب سیریا میں بھی بام کرتا ہے وہ. تو ترکیہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کرڈز کے اوپر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کو آپ ایکشن لے سکتے تو بھارت پہ کیوں وہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور ہم نے کہا کہ یہ آج پاکستان اس کو اور اسکیلیٹ نہ کرے. اس سلسلے میں آج ایرانین فارن منسٹر دلی میں ہے، سعودی فارن منسٹر بھی دلی میں ہے. اور جو دیش میں نے کہا کہ جو ایک یوفوریا ہے اس کو سرکار کو دیش کو اور متحد کرنے کے لیے اور دیش کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کرنا پڑے گا. اور جو لوگ میں نے ذکر کیا ہمانشی اس بچی کا جس نے اپنے پتی کو کھویا 6 دن کی شادی کے بعد، کہ کس طرح سوشل میڈیا پر اس کے اوپر رکیک حملے کیے گئے. اور آخر میں نے کہا کہ نیو یارک ٹائمز، رائٹرز اور CNN نے ایک کہا کہ بھٹنڈا میں ایک رفائل گرا ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے ہم نہیں جانتے، مگر ہم نے ایک گورنمنٹ سے کہا کم سے کم انڈین ایئر فورس کو آپ کہیے کہ اس کو ڈینائی کرے تاکہ ہمارے آرم فورسز کا مورال اور ان کے ریپوٹیشن میں کوئی کمی نہ آئے. تھینک یو. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو. آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے. ہر مہینہ 10 گروپ کی روانگی. بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری. دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا. مکہ ہوٹل 200 میٹرز، مدینہ ہوٹل 50 میٹرز. بہترین ایئر کنڈیشن اکوموڈیشن کے ساتھ 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، بہترین معلم کی نگرانی میں 2 بار عمرہ کی ادائیگی، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ. حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی. امام اور حافظ قرآن عالم دین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ. اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 7% کا ڈسکاؤنٹ رہے گا. اس کے علاوہ UK، یوروپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڈا، بسائٹ مارول پیلیس، حیدرآباد.